اور الحمدللہ اس چینل کی یہ اسپیشلٹی بن چکی ہے کہ مسکنسیپشنز ہماری وجہ سے دور ہوتے ہیں۔ یہ اگر چینل آپ کے مسکنسیپشنز کو دور کر رہا ہے، آپ کو دین کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں مسز ذیشان بات کر رہی ہوں جرمنی کے شہر میونخ سے۔ آپ کا چینل بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اس لیے کہ بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہوئے الحمدللہ۔ اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، آپ کو صالحین اور علین میں شامل فرمائے اور ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ عاقل بھائی، میرا ایک ٹو بی کٹ شارٹ ایک سوال تھا کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ کسی بھی نیک انسان کو اگر پہچاننا ہو اس کے مرنے کے بعد تو اس کے جنازے سے اس کو پہچانا جاتا ہے کہ جنازے میں کتنے لوگ شریک تھے۔ یہ بات کہاں تک سچ ہے اور اس بات سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جتنے لوگ جنازے میں ہوں گے اس کا مطلب ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ نیک اور جنتی ہے؟ اس کا کیا کرائیٹیریا ہے اور یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ مجھے پلیز ذرا واضح کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسز ذیشان، آپ نے فرمایا کہ ہمارے چینل سے بہت سارے مسکنسیپٹ دور ہوئے ہیں۔ ایک مسکنسیپٹ بھی آپ کا دور کروں گا اور خاص طور پر ان بہنوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے کہ آپ نے نام فرمایا کہ میں مسز ذیشان بول رہی ہوں، دراصل یہ جو تکلف ہماری خواتین استعمال کرتی ہیں، مسز ذیشان ہیں، مسز خان ہیں، مسز شکیل ہیں، مسز عاقل ہیں، فلانا فلانا، یہ اسلوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو ان کے والدین کے توسط سے خوبصورت نام عطا فرمائے ہیں۔ کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا فاطمہ ہے، کسی کا زینب ہے، کسی کا خلود ہے، کسی کا عروج ہے، کسی کا منال ہے۔ یہ خوبصورت خوبصورت نام ہیں۔ ان ناموں کو اگر کوئی سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے چھپاتا ہے تو بہرحال یہ بات وہ خود جانے، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اگر ہم ان ناموں کو چھپا لیں گے تو اس میں شاید بہت سی خواتین شان سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ شان نہیں ہے۔ شان وہ ہے جو کہ محدثین نقل کرتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ نے یہ بیان کی ہے۔ یہ روایت عائشہ سے مروی ہے، یہ حضرت خولہ سے مروی ہے، یہ زینب سے مروی ہے۔ یہ ناموں کو لے کر باقاعدہ طور پر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مسز علی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا گیا ہو یا عائشہ کو مسز محمد کے نام سے پکارا گیا ہو، حالانکہ سب سے بہترین اگر کوئی لقب ہو سکتا ہے وہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں، اس سے بہترین لقب کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن محدثین جب بھی ان کو نقل کرتے ہیں نا، ان کے ناموں کے ساتھ نقل کرتے ہیں، تو نام کا تذکرہ کرنا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، unless and until آپ یہ سمجھتی ہو کہ یہ فتنے کی وجہ بن سکتا ہے یا پھر سیکیورٹی ریزن ہو، وہ بہرحال آپ جانیں۔ لیکن میرا جو ماننا یہ ہے کہ یہ مسکنسیپٹ اس کو دور کرنا چاہیے کہ وہ نام جو اللہ رب العالمین نے آپ کے والدین کے توسط سے آپ تک پہنچائے ہیں، اس سے بہترین آپ کی شخصیت کی نمائندگی اور تعارف کوئی نہیں کرا سکتا۔ آپ کے شوہر کا نام بہت معزز اور مقرر، بہت ہی احترام سے ہم ان کو لیں گے، لیکن وہ تاریخ میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ عائشہ کو بھی اگر کہا جاتا ہے عائشہ بنت ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ اس چینل کی یہ اسپیشلٹی بن چکی ہے کہ مسکنسیپشنز ہماری وجہ سے دور ہوتے ہیں۔ یہ اگر چینل آپ کے مسکنسیپشنز کو دور کر رہا ہے، آپ کو دین کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر رہا ہے، تو یقین جانیے یہ اس لائق بھی ہے کہ اس کی سپورٹ کی جائے۔ جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں اس چینل کو مضبوط کرنے کی براہ کرم آپ بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی کوشش کیجیے کہ ایک تو ہمارے ساتھ سبسکرپشن اختیار کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور دوسرے جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہماری طاقت کا حصہ بنے۔ آج آپ کا سوال یہ ہے کہ کثرت نماز جنازہ جو لوگوں کی ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی کچھ گزشتہ دنوں خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ دیکھی گئی، جب میں غفیر نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور کہا گیا کہ یہ تو مغفور اللہ
یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث، بلکہ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے کیا پوچھا گیا؟ كلها تدل على أنه كلما كثر الجمع على الميت كان ذلك أفضل. شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمان مر جاتا ہے اس کی نماز جنازہ جتنے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت کی بات ہے، یہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے والی بات ہے. اور اس سلسلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، کوئی بھی مسلمان مرنے والا جس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد 100 تک پہنچتی ہو ادا کرے، وہ سب اس کی سفارش کریں تو اس کے بارے میں ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی. اور دوسرا فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 948. یہ حدیث بہت اہم ہے، یہ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی ایسے ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ضرور ان کی شفاعت قبول کرتا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی میت کی خیر و بھلائی پر 2 شخص بھی گواہی دیں تو وہ اللہ کی رحمت سے جنت کا مستحق ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کی اچھائی پر 4 شخص گواہی دے دیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس مسلمان کی اچھائی پر 4 شخص بھی گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور صحابہ نے کہا کہ اگر 3 گواہی دیں، آپ نے فرمایا کہ 3 پر بھی اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. پھر ہم نے پوچھا اور اگر 2 مسلمان گواہی دیں، آپ نے فرمایا کہ 2 بھی اگر گواہی دیں پھر بھی اللہ رب العالمین اس کو جنت میں عطا فرمایا. پھر ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر 1 مسلمان گواہی دے تو کیا ہو. تو اسی طریقے سے جمع غفیر کا کرائیٹیریا یہ سمجھ لینا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں تو یہ آدمی جنتی ہے، یہ محل نظر ہے. کیونکہ جس نماز جنازے کے بارے میں آپ اشارہ فرما رہی ہیں دراصل انہی کے یہاں پاکستان کے بڑے جو نماز جنازہ دیکھے گئے ہیں، جنرل ضیاء کا ہے اور مولانا مودودی کا ہے اور اس کے بعد جنید جمشید صاحب کا ہے. تو یہ بڑے اس میں بڑی جمع غفیر جمع ہوئے پاکستان میں. اور یہی بریلوی حضرات، چونکہ حنفی مسلک کی 2 برانچیں بڑی مشہور ہیں، بڑی ایک تو بریلی ہے، ہندوستان کے بریلی شہر سے منسلک ہے، اور دوسرے اس شہر سے جہاں کا میں رہنے والا ہوں دیوبندی جماعت. تو بریلوی رضا احمد خان بریلوی صاحب، جنرل ضیاء، مولانا مودودی اور جنید جمشید صاحب، چونکہ یہ دیوبندی تھے تینوں، ان کے بارے میں یا ان کے علماء کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے کافر ہونے میں شک کسی کو ہو تو وہ بھی کافر ہے، تو وہ ان کے مشرک ہونے میں اگر کسی کو شک ہو تو وہ بھی مشرک ہے. اس طرح کی باتیں بہرحال یہ آپس میں کیا کرتے ہیں. ہمیں اس سے قطع نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان موحد اگر کسی کی اچھائی اور اس کی اچھائی بیان کرتا ہے تو صحیح بخاری میں اگر 2 آدمی بھی کسی کی اچھائی بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ بھی جنتی باذن اللہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مرنے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں انہیں اسلام پر موت آئے، توحید پر موت آئے، اور وہ شرک سے پاک اس دنیا سے جائیں. آمین یا رب العالمین. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اور معذرت چاہوں گا یہ جو مسکنسیپٹ کی بات بیچ میں پیش کر دی ہے صرف اس لیے کہ میرا ویو ہے، آپ کو اگر اس سے اختلاف ہے تو آپ اس کو شائستگی سے ہمارے کمنٹس میں درج کر سکتے ہیں یا وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ بھی کریں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون